بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور اس کا 12واں اور آخری مرحلہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ہے، اس کا 12واں مرحلہ، اور یہ جو عقول اور جو ابتدائی روحانی مخلوقات کی خلقت پر یہ آخری مباحثہ ہے۔ اور جو ہم نے عرض کیا تھا کہ دو بنیادی نظریات، ایک مشائی نظریہ جو کس چیز کے قائل ہے کہ یہ جو طولی عقول ہیں اس کے عرض میں افلاک، اس کے مقابلے میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا نظریہ کہ تمام عقول کے عرض میں جو ہیں وہ عقول متکافیہ افلاک نہیں، عقول ہوتی ہیں، مجرد ہوتی ہیں، یہ فرق تھا۔ اس کے بعد مسل افلاطون، جو افلاطون نے ایک نظریہ پیش کیا جو ان کے استاد سقراط کا بھی نظریہ، اور بعد میں تقریباً تمام حکماء نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عقول جہاں پر 10ویں عقل کے بعد ان کا اشراق ہوتا ہے، اور لامحدود تعداد میں یہ اشراق، اور یہ اشراق کیا ہے، یہ مجرد ہوتا ہے، اس کو انہوں نے مسل کا نام دیا۔ اور یہ جو مسل ہیں تمام، ان کو ملک یا فرشتہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا کام تمام طبیعی جو انواع ہے، ہر نوع، انسانی تمام انواع، حیوانی، چرند پرند، ان سب کی ہر نوع کا ایک مدبر، ان شعاؤں میں ایک مدبر ہے، وہ ملک کہیں، فرشتہ کہیں، اس کو مسل کہیں۔ اب یہاں پر آپ سے عرض کیا تھا کہ مسل اور مثال میں کیا فرق ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ مسل کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی شے تمام اپنی ذات اور اپنی جو لوازم ذاتی ہیں ان میں وہ دونوں چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ اگر دونوں چیزیں دو چیزیں اپنی ذات اور حقیقت میں شریک ہیں تو فرق کیسے ہوگا؟ فرق ان کا تشخص ان کی عوارض سے ہوگا، جیسا کہ ایک ہی ماہیت، مثلا زید ہے اور عمر ہے، یہ دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی حیوان ناطق ہے اور یہ بھی حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق حقیقت میں دونوں ایک ہیں اور ذاتی لوازم میں بھی ایک ہیں، ان کے عوارض مشخص جو ان کو کرتے ہیں وہ ان عوارض میں اختلاف ہوتا ہے، جبکہ اس ماہیت حقیقت میں ایک ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مثال ہوتی ہے وہ دو مشابہ جو دو چیزیں ہیں، ایک اور دو کوئی بھی چیزیں ہیں، ان دو چیزوں میں ان کا جو اتحاد ان کے عوارض میں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کوئی چیز میں ہوں اور میرا سایہ ہے، ذات و حقیقت ہماری بالکل مختلف ہے، لیکن جہت تشبیہ اس لیے کہتے ہیں، جب مثال دی جاتی ہے جہت تشبیہ کو دیکھیں، ان میں جہت تشبیہ کیا ہے، وہ اس عوارض میں جہت تشبیہ ہے۔ وہ سایہ کس کا ہے؟ وہ سایہ میرا ہی سایہ ہے۔ اس لیے یہ جو مسل ہیں، یہ والی جو مسل ہیں، یہ تمام کی تمام ان اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات کا یہ مثال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا کہ یہ آثار ہیں، اس کے یہ ظلال سائے ہیں، ٹھیک ہے، مثال میں یہ سائے ہوتے ہیں، ان کی یہ مثال ہیں، ان کے یہ سائے ہیں، جبکہ یہ مسل افلاطونی ایک جہت ہوگی ان کی علت کی طرف، اس کے یہ مثال ہے، سائے ہیں، جبکہ تمام مادی انواع کی یہ مدبر اور تدبیر کرنے کی جہت سے یہ ان تمام مادی انواع کے ہر جو افراد ہیں ان کی یہ مثل ہے۔ یہ فرق بنیادی طور پر واضح ہو گیا کہ مثل اور مثال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حکایت، اللہ تعالیٰ کی نشانی، جس طرح اللہ کا اس میں نشانیاں ہیں مخلوق میں، تم اس پر تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد جو بنیادی نظریات ہیں مسل افلاطونی پر، وہ 4 بنیادی نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ جو مسل افلاطونی پر، اب چونکہ مشاء کیا کہتے تھے، اس کے مقابلے میں یہاں پر افلاک ہے، تو اس نے ابو نصر فارابی پہلا وہ شخص تھا، اس نے جم بندی کرائی ہے مشاء نظریے کی اور اشراقی نظریے کی یا مسل افلاطونی کی، ان کی جم بندی کرائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت فرق ہے، اس فرق کو کیسے ختم کر کے یہ یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔
اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ جو مسل افلاطونی میں یہ تمام اصول جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ارتسامی صورتیں ہیں، اور یہ قائم بذات ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مشائی جو ہیں اس کے بارے میں کہا کہ وہ بھی ارتسامی صورتیں ہیں اور وہ قائم بذات اللہ ہے۔ اب ان دونوں کی اس نے تطبیق کرائی، ان میں ایک جوہر ہے ایک عرض ہے۔ اب یہ کس قدر بڑا فرق ہے؟ تو ابو نصر فارابی نے کہا کہ جو عرض ہوتا ہے، ہم نے تعریف کی تھی کہ عرض خارج میں جب بھی موجود ہوگا کسی چیز جوہر کا محتاج ہوگا، تو اپنے ہونے میں یہ جوہر کا محتاج ہے۔ تو ابو نصر فارابی نے کہا کہ جو جوہر ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ خارج میں بے ذات قائم ہوتا ہے، لیکن جب اس کو علت کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی خود اللہ تعالیٰ کے وجود کے بغیر اس کا وجود نہیں، اس کو جو وجود ملا وہ ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا۔ تو اس طرح اس نے یہ تطبیق کرائی ارتسامی صورتوں کی جہت سے، کہ اس جہت سے کہ اگر اس کو بھی قائم بذات اس کو بھی قائم بذات اللہ بنا دیں تو یہ بھی بذات اللہ، یہ بھی بذات اللہ ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو صورتیں ارتسامی صورتیں ہیں، اور یہ جو ارتسامی صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم اجمالی ذات کا علم، آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا ذات کا علم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، یہ اس کی ارتسامی صورتیں۔ اس کی ارتسامی صورتیں تمام مخلوقات کی تصویر جو صورتیں ہیں خود اللہ کے علم میں محفوظ تھیں، لیکن وہ ذات کا مرتبہ نہیں، وہ اس کی صفات کا مرتبہ ہے اس مرتبے میں۔ اور یہ ارتسامی صورتیں جو ہیں یہ علت پر موقوف ہیں، ذاتی ان کا وجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اور تمام مخلوقات کا علم اپنی ذات کے علم سے رکھتا ہے، کیونکہ اسی کا یہ ظہور ہے، اور جو چیز کسی کو ارتسامی صورتوں کو وجود دیتی ہے وہ ان کو پائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مسل ہیں اگر ان کو اپنی علت کی طرف، ذات کی طرف دیکھا جائے تو یہ مثال یہ اس کے لیے کمال کا باعث ہے، یہ اس کو پائے ہوئے ہیں، اور تمامیت جو ہوتی ہے کسی شے کی تمامیت وہ اس کمال کو پائے ہوئے ہونا ہوتا ہے، اور وہ ذات اس کمال کو پائے ہوئے ہوتا ہے اس علت کے مرتبے میں۔ اور مثل نوری کا جو فاعل، یہ علت اس کا فاعل بھی ہے، اسی علت نہیں تو اس خود وجود یہ ذات نہیں تو ان ارتسامی صورتوں کو وجود دیا ہے، یہ علت ہے۔ کون سا علت؟ علت فاعلی، ان کو بنانے والا، خلق کرنے والا۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کسی شے کی جو وجود ہوتا ہے وہ سب سے پہلے علت فاعلی جو ہے اس نے وجود دینا ہے، تو اس کی غایت ہوگی، اس کی غایت ذات کے علاوہ تو کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتے، تو یہ ذات علت غائبی ہے، اور ان ارتسامی صورتوں کی علت فاعلی بھی ہے، یعنی ما ہوا اور لما ہوا اس مقام و مرتبے پر ایک ہی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ افلاطونی کا، اس طرح اس نے یہ تطبیق کرائی، یہ پہلا نظریہ ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں یہ نظریہ تو خیر ایک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ابو نصر فارابی۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظریہ مارکر دیکھ لیں، محقق میر داماد نے تو ایک الگ ہی صورت نکال دی ہے۔ محقق میر داماد کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم مثال کی صورتیں، یہ مسل کیا ہیں؟ عالم مثال کی صورتیں۔ عالم مثال آپ سے عرض کیا تھا کہ اس عالم نوری کے بعد عالم مثال آتا ہے، عالم مثال کے بعد عالم مادہ۔ عالم مادہ میں جو بھی جسم ہوتا ہے وہ مادہ اور صورت سے مل کے بنتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو صورت ہے، یہ صورتیں عالم مثال میں بالفعل ہوتی ہیں،
اور وہی صورتیں اس عالم مادہ میں اس حیولہ پر وہ صورت آتی ہے تو وہ پھر اس بالقوہ ہوتی ہے اور پھر وہ بالفعل ہوتی جاتی ہے۔ تو مثل اس نے ان مثل اور مثال میں اب وہ کیا کہتا ہے، کیا نسبت دی کہ عالم مثال اور پھر عالم مثال کی اس عالم مادہ میں جو مادہ اور صورت، وہ کہتا ہے اب آپ نے یہ جو صورت ہے اس کی عالم مثال میں اس کی صورت جو عالم مثال میں موجود ہے اس کی طرف نسبت نہیں دینی، نہ اس کی اس طرف نسبت دینی ہے، بلکہ ان کی نسبت خود علت حقیقی کی طرف دینی ہے۔ وہ علت جو مجرد اور تام ہے اگر اس کی طرف نسبت دیں گے تو یہ والی جو مثل ہے یہ مثل افلاطونی ہے، یہ دوسرا نظریہ۔ اس کے مقابلے میں تیسرا نظریہ تھا ابو علی سینا کا۔ ابو علی سینا کا بھی نظریہ بالکل عجیب کہ کلی طبیعی، اس نے کہا یہ کلی طبیعی کی بالکل مثال ہے۔ کون؟ یہ مثل افلاطونی۔ کس جہت سے؟ اس نے کہا کہ یہ مجرد بھی ہیں اور عالم مادہ میں جتنی بھی انواع ہیں ان کو وہ تدبر کرنے والی ہیں، تو یہ ان کی تعریف کلی طبیعی پر ثابت آتی ہے، کیونکہ کلی طبیعی کیا ہوتی ہے؟ کلی طبیعی خارج میں جتنے بھی افراد ہیں ان کی جو ایک حقیقت جو ان میں مشترک ہے اس کو لے لینا۔ وہ کیا ہے؟ مثلا حیوان ناطق، وہ اس میں ہر فرد کا جو تشخص ہے اس کو کاٹ چھانٹ کر کے اس کا ایک کلی نظریہ لے لینا، اس کو کہتے ہیں کلی طبیعی۔ اور یہ کلی طبیعی میرے میں ذہن سے کسی کے ذہن میں جو ہے کلی طبیعی رہتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مثل افلاطونی یہ بالکل کلی طبیعی کی طرح ہے۔ اس کے مقابلے میں جو چوتھا اور آخری نظریہ ہے وہ ہے، میرے داماد بھی ہو گیا، ابو علی سینا بھی ہوگا، چوتھا نظریہ جو ہے وہ محقق دوانی کا ہے۔ محقق دوانی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مثل نوری ہیں جس کا افلاطون قائل تھا، یہ خود عالم مثال اور برزخ کی صورتیں ہیں۔ جو عالم مثال میں صورتیں ہیں، یہ تو عالم مثال میں جو بھی صورتیں ہیں وہ مراد ہے مثل افلاطونی سے۔ یہ محقق دوانی، حالانکہ ان کے نظریات ملا جلال الدین دوانی، تو یہ وقت کم ہے، اس کی مزید وضاحت تو نہیں کر سکیں گے ہم، اس کی صرف ان کے رد میں جو ہے وہ دیکھیں گے کیا کون سا نظریہ حق کے قریب تر ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہی جو مثالی صورتیں عالم مثال کی یہی مراد ہے۔ یہ کیا مراد ہے؟ یہی مثل افلاطونی ہے۔ تو ان چار نظریات میں سے دیکھتے ہیں کہ حق کے قریب کون سا نظریہ ہے۔ بنیادی جو نظریہ ہے یہ کسی حد تک اس کی تھوڑی سی تطبیق اگر کرائی جائے، مناسب تطبیق کرائی جائے تو پھر یہ حق کے قریب لگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ابو نصر فارابی جو ہیں وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ علمی ارتسامی صورتیں ہیں، مطابقت کرانے کی کوشش کی ہے، وہ اگر واجب الوجود کے علم کو مثل نوری کی طرف بازگشت کراتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ارتسامی صورتیں ہیں ان کی ڈائریکٹ مثل افلاطونی کی طرف بازگشت کراتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ ایک تجرد کا بہت بلند مرتبہ ہے، مطلق، جبکہ اس میں آگے جو اشراق ہوتا ہے وہ یہ مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی ارتسامی صورتوں کو۔ اگر ارتسامی صورتوں کی تطبیق ادھر کراتے، یہ علمی ارتسامی صورتوں کی طرف کراتے تو یہ نظریہ کافی جو ہے حقیقت کے قریب تر تھا، کیونکہ جو مشاہ ہیں وہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے کہ یہ جو علم ہوتا ہے یہ ارتسامی جو صورتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خارج میں کوئی چیز بنانی ہمارے علم میں پہلے موجود ہوتی ہے، تو یہ جو ارتسامی صورتیں ہیں خارج میں وجود سے پہلے موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ نظریہ حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں میر موقف دمار نے جو کہا ہے کہ یہ عالم مثال کی صورتیں ہیں، تو یہ بالکل بھی نظریہ غلط ہے، کیونکہ خود آپ مصباح الانس میں بھی دیکھیں گے، مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مثل افلاطونی ہیں ان کی مثل اس عالم میں بھی موجود ہے خود۔
کیونکہ یہ اپنے اوپر والے کی یہ مثال ہیں اور اپنے عالم طبیعی کی انواع کی یہ مثل ہیں. تو یہ تو خود عالم مثال میں ثابت کیا افلاطون نے، تو یہ تو وہ بات ہی نہ ہوئی جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو جبکہ یہ جو افلاطون ہے وہ خود اس سے مافوق مرتبے میں، کیونکہ یہ اپنے افراد میں ان میں ذات میں داخل نہیں ہوتی، یہ خود اپنے خود مجرد بسیط یہ ہے. اس کے مقابلے میں اب تیسرا نظریہ جو ابو سینا نے کہا، کلی طبیعی، آپ سے عرض کیا تھا کلی طبیعی خود کبھی بھی کلی بحثیت کلی خارج میں موجود نہیں ہو سکتی. یہ ایک منطق اور فلسفے کا قانون ہے. کلی طبیعی، حالانکہ کلی عقلی اور منطقی ہم نے دیکھا وہ تو خارج میں ہوتی نہیں، کلی طبیعی جب خارج میں موجود ہوتی ہے تو وہ اپنے افراد میں موجود ہوتی ہے اور افراد کا ایک تشخص ہوتا ہے. جبکہ ہم مصنف نے یہ بیان کیا ہے، یا افلاطون نے جو کہا ہے کہ مثل افلاطونی خود ایک خارجی وجود ہے، خود خارج میں وجود رکھتا ہے. جب یہ خارج میں وجود رکھتا ہے یہ خود خارجی وجود رکھتا ہے، کیونکہ یہ خود خارجی وجود رکھتے ہیں. اور پھر یہ ان افراد جو اپنی ماہیت کے جو نوع کے افراد ہیں، ان افراد کا یہ فاعل کے مرتبے پر ہے، یہ وجود رکھتا ہے خارج میں. ایسے نہیں ہے کہ کلی طبیعی تو ذہن میں ہوتی ہے، خارج میں تو اپنے افراد کی صورت میں ہوتی ہے. اگر یہاں پہ عالم مادہ کے جو افراد ہیں ان کی یہ خود یہ کلی طبیعی ہے تو اسے خارج میں وہ افراد میں موجود ہوتی ہے، جبکہ یہ خود ایک وجود رکھتا ہے ذہنی کلی، جبکہ وہ خارج میں نہیں آتی، بلکہ یہ فاعل کی حیثیت سے خارجی میں وجود رکھتی ہے. اس لیے یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے. اور یہ جو محقق دمانی نے بھی کہا ہے کہ یہ عالم مثال کی صورتیں ہیں، تو عالم مثال آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ عالم مثال میں خود جو افلاطون ہے وہ عالم مثال میں بھی اس کی مثل موجود ہے، اس نے واضح کر دیا. تو یہ مقام و مرتبہ اس سے مافوق علت کے مرتبے، ان عالم مثال کی علت کے مرتبے میں ہے. تو یہ تو خود تدبیر کرتی ہیں تمام انواع کو. اور پھر سب سے آخری بات یہ ہے کہ جب ہر نوع جتنی بھی انواع ہیں ان کا ایک مدبر کرنے والا ایک ملک، فرشتہ، آپ کہیں وہ فرشتہ ہے، ملک عربی میں اس کو کہتے ہیں، یا وہ اس کی مثل ہے جو ہر نوع کا الگ الگ تدبیر کرتا ہے. تو پھر نوع انسانی کا بھی ایک مدبر وہ ہوگا، وہ انسان جو کامل ہوتا ہے وہ اس نوع کا مدبر ہے. اور خود وہ دیکھیں جتنی بھی نوع انسانی اس عالم مادہ میں موجود آتی ہیں وہ بالقوہ آتی ہیں، جب یہ کہ اس کا فرد جو ہے وہ خارج میں اپنے تمام کمالات کو پائے ہوئے ہوتا ہے. یہ فرق ہے. یہ 4 بنیادی نظریات ہو گئے. اس میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو فرق واضح کر دیا تھا ہم نے یہ والا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک ہی ہے. تو یہ ایک 4 بنیادی ان لوگوں نے کہا، جبکہ یہ بالکل واضح نظریہ ہے جو کہ دوسرے مشاق نظریہ اشراق کے نظریے سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہے، اور یہی جو ہے حقیقت کے قریب نظر آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین.